تو میرے دوستو اس لیے لوگوں کی ساری زندگیاں بیتی، بڑے بڑے ائمہ کی زندگیاں بیتی آل محمد کے قصیدے پڑھتے ہوئے، اور میرے سیدی اعلی حضرت نام کے رضوی نہیں ہیں، ہم کام کے رضوی ہیں، ہم حقیقت کے رضوی ہیں، ہم عقیدے کے رضوی ہیں، ہم پورے پورے رضوی ہیں۔ اور رضوی کون ہوتا ہے؟ میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عاشقاں، قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خان، آپ فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خبیر، خون خیر الرسل سے ہے جل کا خمیر، ان کی بے لوس تینت پہلا اور پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہلا، آواز آنی چاہیے اہل بیت نبوت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اور یہ نبی کی اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ایک قرآن کے سپاروں پارا ہائے صحف، قرآن کے سپاروں اور جنتی پھول کی پنکھڑیوں پہ، یعنی آل محمد پہ لاکھوں سلام۔ حضرت صاحب غور سے سننا، امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے نبی کی آل کو قرآن کے سپارے کہا ہے اور گلے قدس کی پنکھڑیاں کہا ہے۔ یہ بڑے غور سے سننا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کی آل بیت کے افراد، یہ سادات، یہ باقی لوگ، یہ قرآن کے سپارے ہیں؟ علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن یہ کسی عام جاہل شاعر کا کلام ہوتا ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن یہ کلام اس بندے کا ہے کہ جس کو 56 علوم پہ ایٹ اے ٹائم دسترس حاصل تھی، جس کو زمانہ امام الوقت کہتا تھا، جس کو لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جو علم کی دنیا کا بادشاہ تھا، جو اپنے زمانے کا اعلیٰ حضرت تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کہنے والا اس وقت کس جذبے اور کس رنگ میں تھا کہ اس نے ہر نبی کی نسل کے ایک ایک بندے کو قرآن کا سپارہ قرار دیا ہے؟ اور اگر یہاں پارے سے مراد ٹکڑا ہو تو پھر یہ معنی بنتا ہے کہ ہر نبی کی آل کے فرد کو انہوں نے آیت قرآن کی قرار دی ہے۔ تو یہاں علماء انشاءاللہ مجھے دعا دو گے جب آپ کو کبھی یہ خیال آئے گا فقیر کی اس تشریح کا، اصل میں جو شاعر تشبیہ دیتا ہے تو تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی ہے، حضرات توجہ کرنا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ وہ شیرا آجا شیرا، تو اب اگر میں نے کسی کو شیر کہا تو میں اس کے لیے پنجے ثابت نہیں کر رہا، میں اس کے لیے دم ثابت نہیں کر رہا، میں اس کو درندہ ثابت نہیں کر رہا، میں اس کے کینن دانت لمبے لمبے ثابت نہیں کر رہا، میں اس کو کسی جانور پہ اٹیک کرنے والا ثابت نہیں کر رہا، بلکہ شیر کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے کہ شیر دلیر ہوتا ہے، لہذا جس میں یہ وصف دلیری پائی گئی اس کو بھی شیر کہتے ہیں۔ پتہ چلا کسی کو شیر کہا تو من کل الوجوہ شیر مراد نہیں کہ اس کے آگے گندی مرغیاں لا کے ڈالنی شروع کر دو، اس کے آگے کچا گوشت ڈال کے شروع کر دو، اس کے آگے جناب بکرا آ کر پھینک دو کہ شل شیرا کہا جائے گا۔ بابا جب تشبیہ دی جاتی ہے تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، کسی ایک وصف میں بھی اگر کوئی مناسبت و مماثلت ہو تو تشبیہ ہو سکتی ہے۔ اب ہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کلام کے اندر اپنے اشعار کے اندر آل بیت کو قرآن کے سپاروں سے تشریح دی ہے، قرآن کی آیتوں سے تشریح دی ہے، تشبیہ دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، فرمایا سنو، جس طرح قرآن کی پوری کتاب کا ادب لازمی ہوتا ہے اس طرح قرآن کی ایک ایک نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس طرح قرآن پاک کی، شکریہ، جس طرح قرآن مجید کی پوری کتاب کا ادب، بھائی آپ ماشاءاللہ عقل مند لوگ بیٹھے ہو،
پورا قرآن آئے، ادب کرو گے کہ بے ادبی؟ چومو گے کہ پھینکو گے؟ اچھا ایک سپارہ آ جائے، ادب کم ہوگا کہ اتنا ہی؟ ایک برقع آ جائے، ادب کم ہوگا کہ اتنا ہی؟ ایک آیت کا ٹکڑا آ جائے، ادب کم ہوگا یہ اتنا ہی؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور جس طرح پورے قرآن کا ادب بھی اسی طرح، آیت کا ادب بھی اسی طرح، سورت کا ادب بھی اسی طرح، تو سن لو یہ آل محمد وہ ہیں جن کی رگوں میں خون مدینے والے کا ہے، تو جس طرح آل محمد کے بڑوں کا ادب ضروری ہے اسی طرح چھوٹوں کا ادب بھی ضروری ہے۔ لیکن جملہ اپنے پلے باندھنا ہے، یہاں پر بات کو سمجھ جانا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے اس وقت ان کے ذہنوں میں کڑل مڑل ہو رہا ہے، اور اگر نہیں بھی ہو رہا تو شیطان تو قید میں نہیں ہے نا، وہ تو اوپن ہے، وہ اندر بیچ میں وسوسے ڈال رہا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا یار آج مفتی صاحب نے بڑا عجیب قسم کا مسئلہ بتایا ہے کہ سید چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ قرآن کی آیتوں کی طرح اس کی تعظیم ضروری ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم نے بڑے بڑے سیدوں کو دیکھا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہ ایسے لوگوں کا ادب کریں گے؟ اس کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے، اور یہ مسئلہ امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ شرف المحبت کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ کس کے اندر؟ امام نبہانی اشرف المحبت کے اندر ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سید نیک ہو اس کی مثال بھی آیت کی ہے، سید گنہگار ہو اس کی مثال بھی آیت کی ہے، لیکن آیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ناسخ ہوتی ہیں، کچھ منسوخ ہوتی ہیں۔ قرآن کی ناسخ آیتوں پہ عمل ہوتا ہے، منسوخ آیتوں پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن ادب ضرور ہوتا ہے۔ عمل ناسخ پہ ہوتا ہے، منسوخ پہ اونچا بول، عمل منسوخ آیتوں پہ عمل۔ مثلا قرآن کی 124 آیتیں، 124 جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کے ساتھ نرمی برتنے کو حکم دیا، دعم و توکل اللہ، او محبوب چھوڑ اللہ پہ بھروسہ کر، کہیں پہ فرمایا ان سے میٹھی لہجے میں بات کرو، کہیں فرمایا ان کو چھوڑ دو، کہیں فرمایا جتنا وہ کرے اتنا کرو، لیکن جب اسلام نے پکڑی قوت اللہ نے فرمایا محبوبہ حکم ہو گیا چین وَأُخِذُوا قُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ آج کے بعد اگر یہ بدماش کافر گڑبڑ کریں، جہاں پکڑے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ 124 آیتیں ایک طرف، سورہ توبہ کی یہ آیت ایک طرف، اس آیت نے 124 آیتوں کا حکم منسوخ کر دیا۔ اب پوری امت کا ایمان اور عقیدہ ہے 124 آیتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن وہ حکمن منسوخ ہوئی ہیں، ادبن نہیں۔ یار جملہ سننا ہے، وہ حکمن منسوخ ہوئی ہیں، ادبن نہیں، یعنی ان کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے۔ ان کو پڑھنے کا ثواب اتنا جتنا ناسخ کو پڑھنے کا، ان کا ادب اتنا جتنا ناسخ کا، ان کا ادب اتنا، وہ بھی قرآن یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن کا حصہ یہ بھی قرآن کا حصہ، وہ بھی قرآن کی آیتیں یہ بھی قرآن کی آیتیں۔ فرمائے اسی طرح اگر تو اولاد ہو نیک، جس طرح یہ تم نے سچا سید ابھی دیکھا تھا، اس کا ادب بھی ضروری، اس کی اطاعت بھی ضروری، اس کی بات بھی مانو، اس کی قیادت کو بھی تسلیم کرو، لیکن اگر سید ہو گنہگار اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کا کردار نہیں مانیں گے، اس کے عمل کو نہیں مانیں گے، لیکن ادب اس کا کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ بھی رسول کا بیٹا ہے، یہ بھی رسول کا بیٹا ہے۔